بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، اسلامی تعلیمات سے دوری اور مغربی تہذیب سے مرعوبیت کے نتیجے میں مسلمانوں میں ایک بگاڑ یہ پیدا ہوا کہ وہ مغرب سے آنے والی ہر چیز کو قبول کرتے چلے گئے۔ اچھا وہی جس کو مغرب نے اچھا کہے، برا وہی جس کو مغرب برا قرار دے۔ مغرب کی جو چیزیں مسلمانوں میں عام ہوئیں ان میں روز مرہ زندگی سے متعلق ان کی رسومات ہے۔ ان رسومات میں سے بعض تو وہ ہیں جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، مثلاً برتھ ڈے یا شادی کی سالگرہ وغیرہ منانا۔ بعض وہ ہیں جو اسلامی عقائد سے ٹکراتی ہے اور بعض اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رچی گئی سازش کا حصہ ہے۔ انہی میں سے ایک اپریل فول کی رسم ہے۔ یہ رسم اپریل کی پہلی تاریخ کو بڑی دھوم کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ فول یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بے وقوف کے ہیں۔ اپریل فول کا مطلب ہوا اپریل کا بے وقوف۔ انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں یکم اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن ہر کسی کو نازیبا حرکات کرنے کی قانونی چھوٹ ہوتی ہے اور لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، جن میں معتبر روایات یہ ہیں۔ اسپین، جس میں مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکومت کی ہے، آج سے تقریباً 500 سال پہلے عیسائی اس پر قابض ہوئے۔ اس وقت انہوں نے وہاں موجود مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جو مسلمان بچ گئے تھے انہوں نے اپنی جان کے خوف سے اپنے گلوں میں مجبوراً صلیبیں ڈال لی اور عیسائی نام رکھ لیے۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر عیسائیوں کو یقین تھا کہ اس ملک میں ابھی مسلمان باقی ہے۔ ان کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے منصوبہ بند کوشش کی۔ ملک میں یہ اعلان کیا کہ یکم اپریل کو مسلمان غرناطہ میں جمع ہو جائے تاکہ انہیں ان ممالک میں بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ اس بات کا مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ وہ غرناطہ میں جمع ہو گئے، تمام کو بحری جہاز میں سوار کرایا گیا اور جہاز جب عین سمندر کے درمیان پہنچا تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اس دھوکہ دہی کے بعد اسپین بھر میں جشن منایا گیا کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو بیوقوف بنایا۔ بعد میں یہ دن پورے یورپ میں فتح کا عظیم دن مان گیا۔ اسے انگریزی زبان میں فرسٹ اپریل فول کا نام دیا گیا۔ آج بھی عیسائی ممالک میں اس دن کی یاد بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے اور لوگوں کو سب سے بڑا جھوٹ بولنے پر انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے حوالے سے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں کو بعض شر پسند عناصر نے اس طرح تعبیر کیا کہ معاذ اللہ، قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، لہٰذا لوگوں نے بھی ایک دن مقرر کر کے قدرت کی پیدا کردہ مخلوق کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ روایات چاہے کچھ بھی ہو، حاصل تو یہی ہے کہ اپریل فول کی بنیاد تو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی پر یا قدرت کے نام نہاد مذاق کا جواب ہے۔ کسی بھی حال میں اپریل فول کی رسم کو قابل تعریف اور لائق عمل نہیں کہا جا سکتا، مگر دور حاضر میں مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ مغرب اور مغربی تہذیب سے اس قدر متاثر ہیں کہ وہاں سے آنے والی ہر چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے نہ صرف قابل تخلیص سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کی اقتداء اور پیروی کو ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کی مخالفت کو دقیانوسیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اپریل فول یہ ایک غیر مہذب اور غیر اسلامی رسم ہے۔ اس میں بہت سے مفاسد اور معاشرتی خرابیاں پائی جاتی ہے۔ اسلام کسی بھی صورت میں اپنے ماننے والوں کو اس جیسی رسم اپنانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس میں تو کبیرہ گناہ پائے جاتے ہیں۔
نمبر 1 غیروں کی مشابہت۔ اپریل فول یہ ایک عیسائی رسم ہے۔ اسلام مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسری قوم کی یا کسی دوسرے مذہب کی تہذیب کو اپنائے، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں اس نے اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ اس دین کی اتباع کے ساتھ ساتھ دوسرے ادیان و مذاہب کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس کے طور طریقے اپناتا ہے، اس کو یہ دھمکی آمیز وعید سنائی گئی کہ اس کا شمار بھی اس قوم میں ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ نمبر 2 جھوٹ اور کذب بیانی۔ اس رسم میں دوسری خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جھوٹ کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور منافقوں کی صفات میں سے ایک ہے۔ جھوٹ ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 3 دھوکہ دہی۔ اپریل فول کی تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دھوکہ دہی بھی منافقانہ صفات میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ نمبر 4 عیدہ رسانی۔ اس رسم کی چوتھی بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے۔ کبھی جسمانی تکلیف لائق ہوتی ہے تو کبھی مالی اور کبھی ذہنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مسلمان کا تعارف کراتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اور آپ نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا سنگین جرم ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا برابر بھی کسی بھی طرح کی اذیت پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ خطبے کے دوران بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ تاخیر سے آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے خطیب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص تاخیر سے مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھلانتا ہوا آگے آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس فقد آذیت، وہیں بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ الغرض غیر شعوری طور پر تکلیف پہنچانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سختی کے ساتھ انہیں ڈانٹا۔ اپریل فول میں ایک سوچی سمجھی تدبیر کے ساتھ ساتھیوں کو پریشان کیا جاتا اور انہیں تکلیف دی جاتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی سنگین جرم ہے۔ ہر مسلمان کو ہر اس حرکت سے باز آنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 5 تمسخر و استہزاء۔ اس رسم کی 5ویں خرابی یہ ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں کا مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک معاشرے میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں، آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں اور ایسی ہر حرکت سے اجتناب کرے جو آپسی احترام و ادب کو مجروح کرنے والی ہو۔ کسی بھی معاشرے کے افراد کی باہمی اخوت کو تباہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک استہزاء یعنی مذاق بھی ہے۔ سورہ حجرات میں جن معاشرتی خرابیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ اسی طرح سنن ابی داود میں حضرت ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول نے روایت کی ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ان میں سے ایک صحابی سو گئے تو کسی نے اپنی رسی سے ان کو پریشان کرنا شروع کیا۔ وہ گھبرا کر بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو پریشان کرے۔
یہ ہے اس رسم کی خرابیاں۔ آج یہ رسم مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، خصوصاً کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی نئی نسل میں یہ رسم جڑ پکڑ چکی ہے، بلکہ بعض دینی اداروں کے طلباء و طالبات میں بھی یہ رسم غیر شعوری طور پر داخل ہو چکی ہے۔ اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر اسلامی رسومات سے بچتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔